السلام علیکم ناظرین، آج کی سب سے بڑی اور سنجیدہ خبر تعلیم کے شعبے سے ہے جو براہ راست ہزاروں اساتذہ کرام، طلبہ اور والدین کے مستقبل پر اثر ڈالنے جا رہی ہے۔ پنجاب میں اسکول سائنسز اور 31 اکتوبر کی حتمی تعداد کے بعد اب باقاعدہ طور پر پرائیویٹائزیشن کے تیسرے فیز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، محکمہ تعلیم نے واضح کر دیا ہے کہ 100 سے کم انرولمنٹ والے تمام اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جائے گا، یعنی ان اسکولوں کا انتظام نجی اداروں، NGOs یا فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی افواہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ پالیسی فیز ہے جو پہلے ہی 2 مرحلوں میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اسکولوں پر نافذ ہو چکا ہے۔ اب تیسرا فیز شروع ہونے سے پہلے ہر اسکول کے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ ڈپارٹمنٹ کی نئی پالیسی کے مطابق اگر آپ کے اسکول میں 121 طلبہ ہیں تو وہاں کم از کم 5 اساتذہ کرام کی ضرورت ہوگی، لیکن جیسے ہی تعداد 161 تک پہنچتی ہے تو ایک چھٹا ٹیچر الاٹ کیا جائے گا اور 201 پر 7واں استاد تعینات کیا جائے گا۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے، اساتذہ کرام کی تعداد اب براہ راست طلبہ کی گنتی سے مشروط کر دی گئی ہے۔ اگر انرولمنٹ کم ہے تو نہ صرف اساتذہ کرام کی تعیناتی رک سکتی ہے بلکہ پورا اسکول ہی غیر منافع بخش یا کم فعال کہہ کر آؤٹ سورس کر دیا جائے گا۔ اب یہاں سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ اسکول سربراہ اپنی تعداد کو فوری طور پر مینٹین کریں، کیونکہ 31 اکتوبر کی جو سینسس رپورٹ فائنل ہوگی وہی حکومت کے فیصلے کی بنیاد بنے گی۔ اگر کسی اسکول کی تعداد اس مقررہ تاریخ پر 100 سے کم ہوئی تو چاہے اگلے دن کچھ بچے آ بھی جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فیصلہ صرف اسی دن کی رپورٹ پر ہوگا۔ یہ بات خاص طور پر دیہی اور دور دراز علاقوں کے اسکولوں کے لیے نہایت تشویشناک ہے، جہاں آبادی کم ہے، داخلے محدود ہیں اور سہولیات کی کمی کے باعث انرولمنٹ بڑھانا مشکل ہے۔ لیکن حکومت کا موقف یہ ہے کہ وسائل صرف وہاں خرچ ہوں گے جہاں طلبہ کی تعداد اس کے مطابق ہو۔ یہ پالیسی ایک طرف کارکردگی کو بہتر بنانے کا دعویٰ رکھتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ سرکاری نظام تعلیم کے وجود پر براہ راست ضرب بھی لگا رہی ہے، کیونکہ فیز 1 اور فیز 2 میں پہلے ہی ہزاروں اسکول نجی انتظام کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ اب تیسرا فیز مزید سینکڑوں سرکاری اسکولوں کو اسی راستے پر ڈالنے والا ہے۔ آؤٹ سورسنگ کا مطلب یہ نہیں کہ اسکول بند ہو جائیں گے، بلکہ یہ کہ ان کا کنٹرول، ان کے اساتذہ کرام، ان کی پالیسیاں اب حکومت کے ہاتھ میں نہیں رہیں گی۔ اس کے بعد نہ صرف اساتذہ کرام کی نوکریاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں بلکہ سرکاری تعلیم کی اصل روح یعنی تعلیم برائے عوام ایک تجارتی ماڈل میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہر ہیڈ ماسٹر، ہر ٹیچر اور ہر ضلع کے ایجوکیشن افیسر کو بیدار ہونا ہوگا۔ یہ صرف ایک عددی فارم نہیں، یہ مستقبل کا فیصلہ ہے۔ اگر کسی اسکول کی انرولمنٹ کم ہے تو اساتذہ کرام کو، والدین کو اور مقامی کمیونٹی کو مل کر اس تعداد کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرنی ہوگی۔ انرولمنٹ ڈرائیو چلائیں، ڈراپ آؤٹ بچوں کو واپس بلائیں، والدین سے رابطہ کریں، کیونکہ اگر تعداد 100 سے نیچے گئی تو صرف اسکول نہیں، وہاں کے اساتذہ کرام اور طلبہ دونوں کا تعلیمی مستقبل خطرے میں آ سکتا ہے۔ یہ فیصلہ کتنا درست ہے یا غلط ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ پالیسی نافذ ہو رہی ہے۔ اب عمل کا وقت ہے، احتجاج کا نہیں، کیونکہ سینسس ڈیٹا جمع ہو چکا ہے اور اگلے چند دنوں میں فائنل لسٹ تیار ہو سکتی ہے۔ ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں پہلے ہی اضلاع میں سرگرم ہیں اور ہر وہ اسکول کی انرولمنٹ چیک ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر ابھی بھی کسی اسکول میں تعداد کم ہے تو اس کے پاس بہت محدود وقت باقی ہے۔ یہاں ایک اور اہم پہلو بھی ہے، اساتذہ کرام کی پوسٹنگ اور تقرریاں اب اسی فارمولے سے منسلک ہو چکی ہیں، یعنی اگر کسی اسکول میں 121 بچے ہیں تو 5 ٹیچرز ملیں گے، لیکن اگر بچے 160 تک پہنچ گئے تو چھٹا ٹیچر الاٹ ہو سکتا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ انرولمنٹ بڑھانے سے نہ صرف اسکول کو پرائیویٹائزیشن سے بچایا جا سکتا
سکتا ہے بلکہ وہاں تدریسی عمل بھی مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب ہر استاد کو اپنے اسکول کی بقا کے لیے صرف پڑھانے والا نہیں بلکہ تعلیمی محافظ بننا ہوگا، کیونکہ یہ صرف طلبہ کی گنتی نہیں، یہ پورے ادارے کی حیثیت کا سوال ہے۔ اگر آج ہم غفلت برتیں گے تو کل وہی اسکول جسے ہم نے سالوں تک سنبھالا کسی نجی ادارے کے نام پر چلایا جائے گا اور پھر واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ لہٰذا اب وقت ہے سنجیدگی کا، عملی قدم اٹھانے کا اور اپنی تعلیمی ذمہ داری نبھانے کا۔ اپنی انرولمنٹ درست کریں، حاضری یقینی بنائیں اور 31 اکتوبر سے پہلے اپنا ڈیٹا اپ ٹو ڈیٹ کریں۔ یہی واحد راستہ ہے جس سے آپ اپنے اسکول کو تیسرے فیز کی فہرست میں آنے سے بچا سکتے ہیں۔ آخر میں، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ایسے اہم تعلیمی فیصلوں کی خبریں آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے ساتھی اساتذہ کرام کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کیونکہ یہ خبر صرف ایک اطلاع نہیں، یہ ایک انتباہ ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ تعلیم کے تحفظ کے لیے اب ہر استاد کو خود میدان میں آنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنے فرائض دیانتداری سے ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔